السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ آج ہم دیکھیں تو ہر دوسرے بندے کو کالے، پیلے اور لال دھاگے باندھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ان کا کوئی بھی جو ہے نا مقصد کیا ہے، پیچھے کیا ہے اس کے؟ جبکہ یہ یاد رکھیں، ایک اور حدیث ہے جس میں مفہوم ہے اس کا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جس نے تعویذ لٹکایا تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں بھی اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ ایک چھوٹا سا دھاگا آپ کا ایمان خراب کر رہا ہے، آپ کی دنیا بھر کی جتنی آپ نے نیکیاں کی ہیں وہ ساری نیکیاں ضائع کر رہے ہیں، صرف یہ ایک چھوٹا سا دھاگا۔ اس دھاگے کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو یہ آپ دھاگا باندھ کے کیوں اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر رہے ہیں؟ خدا را سمجھ جائیں، اس دھاگے کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ دیکھیں، اپنی بات کو منوانے کے لیے آپ کو باتوں کے اندر اپنے وزن بھی کے لیے اللہ پاک سے مدد چاہیے۔ آپ دوسروں کو جب اپنی بات منوا رہے ہوں تو اسے دلیل کے ذریعے بتائیں نا۔ اب دیکھیں، نارملی ایک بچہ ہے، 9 ماہ اپنے ماں کی پیٹ میں ہے، تو اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ آف کورس اللہ نا۔ تو پھر وہ پیدا ہوتے ہی پیر صاحب کے آپ اسے لا کے دھاگے باندھ لیتے، یہ دھاگے کیا کریں گے؟ پہلی بات ہے، یہ دھاگے کچھ بھی نہیں کریں گے، اور سیکنڈلی اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد اس سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ آپ یا وہ پیر؟ آپ کے دم میں وہ طاقت ہے یا وہ پیر کے؟ یعنی آپ اس پہ خود دم کریں۔ بہت سی ایک آدھ ایسی بندے ہیں جن سے میرا ٹکراؤ ہوا، بولتے ہیں کہ ہم ان ایجوکیٹڈ ہیں، ہمارے پاس تعلیم نہیں۔ میں نے کہا آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے شوہر نہیں پڑھ سکتے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ میں نے کہا آپ زیادہ محبت کرتے ہیں آپ کے پیر صاحب؟ بولا ظاہر ہے ہم۔ میں نے کہا پھر یہ باندھنے کی کیا اس کی ضرورت ہے؟ بھئی آپ یہ ایک چیز چھوٹا سا دھاگا باندھ کے سمجھتے ہیں کہ آپ محفوظ ہو گئے، جبکہ آپ اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ آپ جنت کو چھوڑ کر جہنم کے گھڑے میں گر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ ان جو دھوکے میں آتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی یہ پیروں کے دھوکے میں آتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں۔ یعنی آپ کو میں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ آج سے 2-3 سال پہلے یا اس سے پہلے کی بات ہے، ہم 3 سال سے پہلے تقریباً ہمارے ایک فیملی ریلیٹیوز ہیں، ہم ان کے گھر گئے۔ میں نماز پڑھی تھی تو اس کی انہوں نے کہا، ان کی بہو آئی، میں جا رہی ہوں امی تھوڑا پیر ادھر دم کروانے۔ تو بعد میں اماں نے بتایا وہ اپنے شوہر کو پوچھ رہی ہے کہ 1000 والا دم کرواؤں 2000 والا؟ یعنی مولویوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے۔ اب دیکھیں، دم کے بھی ریٹس فکس کیے ہوئے، 1000 والے میں کم دم ہے اور 2000 میں زیادہ۔ اب آپ یہ اپنی جو ہے نا عقل جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کو یوز کریں، یہ دماغ لڑائیں، دیکھیں کہ کیا چیز ہے جس کا علاج نہیں ہے دین میں۔ ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ اللہ نے بتا دیا اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کے اپنے رسول کے طرف بھیجا، اور رسول نے ہمیں بتا دیا کیا کس درد میں، کس تکلیف میں کیا دعا پڑھیں، کتنی بار پڑھیں، اور کیا چیز پڑھنی ہے۔ معوذتین ہے، سورہ فلق سورہ ناس ملا کے یہ معوذتین بن گئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا تو یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ یہ ہم پڑھیں، آیت الکرسی ہے پڑھیں ہم، سورہ فاتحہ ہے، اور یہ باقی جو دعائیں ہیں میں خود پڑھتی ہوں، میں خود کرتی ہوں۔ میں الحمدللہ اپنے گھر کے علاوہ گھر میں بھی میں صرف اپنی والدہ کو زیادہ تر کرتی ہوں۔ جب اللہ نہ کرے ایسی کوئی تکلیف ہو جائے یا کچھ ہو جائے، مریم آ کے وہ بتا دیتی ہے آج کے دم کر لو، میں ان کو دم کرتی ہوں۔ میرے بھتیجوں کو کچھ ہوتا ہے اپنے گھر کے اندر، میں دم نہیں کرتی ہوں، میں اپنی بھابھیوں کو بولتی ہوں آپ خود پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں تم دم کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں کہتی ہوں آپ ماں ہیں بھائی، آپ کے دم میں جو طاقت ہے میرے میں وہ طاقت نہیں ہے، کیونکہ ان کی محبت ہے، وہ اس میں محبت شامل ہے ماں کی۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچائیں، جہنم کے گھڑے میں گرنے سے بچائیں، اور دوسروں کو بھی سمجھائیں، یہ جہالت بھری باتوں سے بچا لیں اپنے آپ کو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔